بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، بریلوی مکتبہ فکر کے معروف عالم مولانا سعید احمد اسد صاحب کے ایک شاگرد ہیں مولوی صدام حسین صاحب، جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے معلوم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک مکالمہ بالجبر کیا ہے پچھلے دنوں مظفر گڑھ کے علاقے میں۔ جس طرح حنیف قریشی نے مرزا انجینئر کے ساتھ مناظرہ بالجبر کا اعلان کیا تھا، اسی طرح انہوں نے مکالمہ بالجبر کیا ہے۔ ایک سادہ آدمی ہے جو عالم بھی نہیں ہے، کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، وہ بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے۔ مولوی صدام کے حواری اسے کہتے ہیں کہ تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کول کل بات کر رہا ہوں، ان بھائیوں نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے۔ اب یہ بیچارہ آدمی جسے ورغلا کر مولوی صدام کے حواری مولوی صدام کے پاس لے کر آئے تھے، یہاں جو چلاکیاں و شاریاں مولوی صدام نے اور اس کے حواریوں نے اس آدمی کے ساتھ کی ہیں، ہم فی الحال اس پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ رفع الیدین پر جو دعویٰ مولوی صدام اور اس کے حواریوں نے کیا ہے، پھر مولوی صدام نے جو دلیلیں دی ہیں اپنے دعوے پر رفع الیدین نہ کرنے کی، ہم صرف اس پر تبصرہ کریں گے۔ دعویٰ کیا کیا ہے مولوی صدام اور اس کے حواریوں نے، وہ سماعت کریں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رفع یدین کرنا نماز کے اندر یہ وہ عمل ہے جو پہلے تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی تھی کہ منسوخ، اے تھی کہ ناسخ۔ ایویں ہی بخاری شریف جلا کتب جتا پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رفع یدین کرو، او تھی ویسے ایویں سمجھو منسوخ جڑا آخری۔ جی احباب گرامی، آپ نے مولوی صدام اور اس کے حواریوں کا دعویٰ سماعت کر لیا ہے۔ رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے جو پہلے تھا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ صدام حسین دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے حواری کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین پہلے تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ میں اس پر تبصرہ کرنے سے قبل ایک اور موقف جو اسی گفتگو میں مولوی صدام نے پینترا بدلتے ہوئے اختیار کیا، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ رفع یدین کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، اس لیے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے استاد بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں، اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں، وہ اگر رفع یدین کر بھی لے گا نماز اس کی ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہوتی نہیں۔ جی احباب گرامی، آپ نے مولوی صدام اور اس کے حواریوں کا ترک رفع پر دعویٰ بھی پہلے سماعت کیا، اب یہ موقف بھی آپ نے سن لیا۔ مولوی صدام صاحب کہہ رہے ہیں دیانتداری کی بات یہ ہے کہ رفع الیدین کرنے کی احادیث زیادہ ہیں، رفع الیدین کرنے والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ مولوی صدام صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے، اگر واقعی آپ مولانا سعید اسد صاحب کے قابل شاگردوں میں سے ہیں، اگر آپ میں کوئی قابلیت ہے اور آپ کوئی علمی جرت رکھتے ہیں، تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، منسوخ روایت کا حکم کیا ہے عمل کرنے کے حوالے سے؟ کیا منسوخ روایت پر عمل ہو سکتا ہے؟ اور ناسخ کی تعریف اور شرائط کیا ہے؟ منسوخ روایت کا حکم کیا ہے؟ شرعی حکم آپ بیان کریں گے۔ اگر آپ میں کوئی علمی جرت ہے، اگر آپ مولانا سعید اسد کے کوئی قابل شاگردوں میں سے ہیں، تو مجھے منسوخ روایت کا حکم بھی سنائیں گے اور ناسخ کی تعریف اور شرائط بھی بیان کریں گے۔ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ ضرور ناسخ کی تعریف اور شرائط بیان کریں گے اور منسوخ روایت کا حکم بھی بیان کریں گے۔ اور جو آپ نے دعویٰ دیا ہے رفع الیدین، ترک رفع الیدین پر، اس پر ہمارا جواب دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا جواب دعویٰ یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترک اور نسخ اس کا ثابت نہیں ہے، چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ بڑے سارے دلائل ہیں۔ فی الحال میں آپ کی جو دو دلیلیں آپ نے دی ہیں ترک رفع پر، اس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دو دلیلیں کیا ہیں، اب آپ بھی سن لیں۔ حدیث میں ہے فصلی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے پوری نماز میں صرف شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہو۔ کأنہا اذناب خیل شمس، جیسے شرارتی گھوڑا دم اٹھاتا ہے، دم مارتا ہے، تم ایسے رفع یدین کر رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ جی ناظرین و سامعین، مولوی صدام صاحب نے دو دلیلیں دی ہیں، ایک جامع ترمذی کی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو حدیث ابن مسعود ہے جامع ترمذی کی، اس پر میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ احناف کا اور مولوی صدام اور اس کے حواریوں کا جو دعویٰ ہے
ترک رفع پر کہ رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے جو پہلے تھا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ناسخ کی شرائط میں سے جو سر فہرست 2 شرطیں ہیں کہ ناسخ میں قوت ہو، وہ منسوخ روایات سے قوی ہو، اور وہ اس میں تاخر کی تصریح ہو۔ اور پھر ہمارا مطالبہ ہے مولوی صدام صاحب کی زبان میں، مولوی صدام صاحب جس طرح آپ نے ایک کلپ میں کہا ہے، دلیل وہ چاہیے ہوتی ہے جو قطعی الثبوت ہو، قطعی الدلالت ہو۔ اگر قطعی الثبوت ہے کہ اس کی سند بھی درست ہے، صحیح ہے، روایت بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، کوئی اضطراب نہیں، کوئی ضعف نہیں، بالکل ٹنا ٹن روایت، لیکن قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت نہیں، پھر بھی بات نہیں بنتی۔ قطعی الدلالت بھی ہو، قطعی الثبوت بھی ہو، پھر بات بنتی ہے۔ جی مولوی صدام صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ ٹنا ٹن روایت پیش کریں۔ حدیث ابن مسعود غیر صریح روایت ہے، اس میں صراحت ہی نہیں ہے کہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں ترک نسخ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا یا آپ نے اس کو منسوخ کر دیا تھا، اس میں صراحت ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے، اس میں سفیان ثوری ان سے روایت کر رہے ہیں، یہ نہ تو قطعی الدلالہ ہے اور نہ قطعی الثبوت ہے، یہ تو روایت گئی آپ کے دعوے کے مطابق۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے حضرت صاحب، یہ جو آپ نے دوسری روایت پیش کی ہے حدیث جابر، اس بات پر آپ جانتے ہیں، آپ کے علماء، آپ کے استادوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اس بات پر محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ حدیث سلام کے متعلق ہے، محدثین نے اس کو سلام کے باب میں نقل کیا ہے، اور ناسخ کی شرائط کے مطابق یہ بھی روایت نہیں بنتی، نہ اس میں تاخر کی تصریح ہے، نہ اس میں قوت ہے۔ تو حضرت صاحب برائے مہربانی آپ ناسخ کی تعریف اور منسوخ روایت کا حکم، ناسخ کی شرائط اور اپنے دعوے کے مطابق قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت روایت پیش کریں، ہمیں انتظار رہے گا، ہم انتظار کریں گے اپنے بھائی کا، مولانا صدام صاحب کا، جس طرح آپ نے جو دعویٰ کیا ہے ترک رفع پر کہ رفع الیدین پہلے تھا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا، پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، کوئی ایک روایت جس میں تاخر کی تصریح ہو اور وہ اپنی منسوخ روایات سے قوی ہو، کوئی ایک روایت قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ روایت، ٹنا ٹن روایت ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں حضرت صاحب، غیر صریح، غیر ثابت، قابل قبول نہ ہوگی، ہمیں انتظار رہے گا۔ وسلام۔